کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو اگر ان ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھویا جائے گا تو جب ان کا وہ پروسیس ختم ہو جائے گا تو وہ کپڑے سارے کے سارے جو ہیں پاک ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور لا علمی پائی جاتی ہے کہ ہماری گھروں کی عورتوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو گھر کی ماسیاں ہوتی ہیں انہیں بھی اس پروسیس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی کیا سمجھتی ہیں کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ ہی وہ پاک کپڑے ڈال دیتی ہیں اور واشنگ مشین کے ذریعے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس طرح کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر پاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے ناپاک کپڑے ڈال دیے اور اس کو واشنگ مشین میں دھویا تو وہ کپڑے سارے کے سارے جو ہیں وہ ناپاک ہو جائیں گے، جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب ان کو کس طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اب ان کو واشنگ مشین کے ذریعے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، بالٹی سسٹم کے ذریعے بھی اور ٹب کے ذریعے بھی انہیں پاک کیا جا سکتا ہے، اور ان کپڑوں کو پاک کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے۔ بغور یہ مسئلہ آپ سماعت فرمائیے گا، اگر آپ واشنگ مشین کے ذریعے، ٹب کے ذریعے، بالٹی کے ذریعے کپڑا پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کپڑے ڈالیں، کپڑے ڈالنے کے بعد اس کو آپ صحیح طرح سے بھر لیں پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بالٹی کو بھر لیں، ٹب کو بھر لیں، واشنگ مشین کے ذریعے کپڑے پاک کر رہے ہیں تو واشنگ مشین کو صحیح طرح سے آپ پانی کے ساتھ بھر لیں، اور بھرنے کے بعد دیکھیں کہ کپڑوں کا کوئی حصہ، کوئی کنارہ جو ہے وہ پانی کی سطح سے اوپر تو نہیں ہے۔ اگر پانی کی سطح سے اوپر ہو بالفرض تو ہاتھ کے ذریعے آرام سے یا کسی اور پاک چیز کے ذریعے آپ اس کنارے کو اور اس حصے کو آپ پانی کی سطح سے نیچے کر لیں، اور جب مکمل بھر جائے اور کپڑے بھی پانی کی سطح سے نیچے ہوں تو اب آپ اوپر سے پانی چلا دیں، اور اگر نیچے کوئی سوراخ ہو پانی کے نکلنے کا تو اس سوراخ کے ذریعے سے پانی کو بہنے دیں، اور اگر اوپر سے بھی پانی چلتا رہے اور نیچے سے بھی بہتا رہے، یا نیچے اگر کوئی سوراخ نہ بھی ہو تو اوپر سے بھی اگر بہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے جا رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جاری پانی کے حکم میں پانی کو کر دینا۔ تو اگر اس طرح ہو جائے کہ آپ اوپر سے پانی چلا دیں اور دوسری طرف سے بہے، اور جب پانی اتنا بہہ جائے کہ آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے اور غالب گمان آپ کو حاصل ہو جائے کہ اب اتنا پانی بہہ چکا ہے کہ اب وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے کپڑے جو ہیں، چاہے آپ واشنگ مشین کے ذریعے کپڑے پاک کر رہے ہیں یا بالٹی یا ٹب کے ذریعے کپڑے پاک کر رہے ہیں، اگر یہ آپ پروسیجر کر دیتے ہیں تو آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، بشرطے کہ اب یہ پروسیس کرنے کے بعد نجاست کا اثر جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ نجاست کا اثر سے مراد ہوتا ہے رنگ بو ذائقہ، کہ نجاست کی وجہ سے کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، یا چینج تو ہو چکا تھا لیکن اب یہ پروسیس کرنے کے بعد اس کا نجاست کا اثر زائل ہو چکا ہے، اور کلر بھی کسی قسم کا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بدبو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پروسیس کرنے کے بعد جب آپ صحیح طرح سے پانی بہا دیتے ہیں اور دل آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اتنا پانی بہہ چکا ہے کہ وہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں۔ یہ طریقہ ٹب کا بھی ہے، بالٹی کا بھی ہے، اور واشنگ مشین کا بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔